अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, हम प्रोग्राम में बात करेंगे आज की इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो एक खबर आई है उसके हवाले से हम प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली केस का आज फैसला सुना दिया है और इससे पहले 5 जनवरी को जुम्मे का रोज़ जो है सियासतदानों की ताहयात नाअहली की मुद्दत के तयन के से मुतालिक जब ये केस हुआ था तो उसका फैसला महफूज कर लिया गया था। आज वो फैसला आ गया है और उसके मुताबिक आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली जो है वो ख़त्म कर दी गई है। ये एक बड़ी कन्फ्यूजन पैदा हो गई थी कि जब एक कानून पार्लियामेंट की तरफ से पास किया गया जिसमें ताहयात नाअहली की मुद्दत जो है वो 5 साल बताई गई थी, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का ही एक फैसला था जिसमें ताहयात नाअहली की मुद्दत ताहयात ही उसको समझा जा रहा था। इस कन्फ्यूजन को दूर करना बहुत ज़रूरी था। आज हम ये कह सकते हैं कि ये एक बड़ा अहम नुक्ता जिस पर पूरी कौम फंसी हुई थी और बहुत सारे सियासतदान जो हैं वो इसका शिकार भी हो रहे थे, इसका नुकसान भी उन्हें हो रहा था, लेकिन ये चीज़ें क्लियर नहीं हो रही थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्लियर किया है और ये बताया गया है कि ये जो ताहयात नाअहली की मुद्दत है उसको ख़त्म कर दिया है, उस शिक को उन्होंने जो है वो उसको ख़त्म कर दिया गया है। और इस अहम फैसले का अब हमारी पाकिस्तानी सियासत पर क्या इसका इम्पैक्ट होगा, कौन कौन से लोग जो हैं उनको इससे फ़ायदा होगा। सबसे बड़ा नाम जो है वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी नाअहली ख़त्म हो गई है, जहांगीर तरीन साहब की नाअहली ख़त्म हो गई है, लेकिन एक ओवरऑल जो कन्फ्यूजन दूर हुई है और जो सियासतदानों के हवाले से बहुत सारे मसाइल इसकी वजह से पैदा हो रहे थे वो हम ये कह सकते हैं कि आज जो है वो चीज़ें खासी क्लियर हो गई हैं। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है जब ये फैसला सुनाया गया कि इसमें आइंदा जो है वो कोई इस किस्म का जो ताहयात नाअहली वाली बात है इसका कोई शिकार नहीं होगा और इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। ओवरऑल इसका क्या इम्पैक्ट होगा इस पर भी बात करेंगे। सियासी तौर पर भी चीज़ें किस तरह से आगे बढ़ेंगी। मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। सबसे पहले मेरे साथ जो दाएं तरफ मौजूद हैं हाफिज़ ताहिर खलील साहब, सीनियर साफ़ी हैं, सीनियर तजियाकार हैं। हमायूं खान साहब इसके अलावा मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। रशीद साफ़ी साहब मौजूद हैं। तीनों बहुत सीनियर लोग हैं और यकीनन इस सारे प्रोसेस के हवाले से और आज के इस फैसले के हवाले से इसका क्या इम्पैक्ट हम आने वाले दिनों में देखेंगे। चूँकि इलेक्शन करीब हैं तो उसमें कौन कौन सी हमें नई शख्सियात नज़र आएंगी, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। और ये फैसला जो है इसको वो किस तरह से देख रहे हैं। माहिर कानून को भी हम शामिल करेंगे ताकि उनकी भी हम राय लें प्रोग्राम में और हमें ये मालूम हो पाए कि इस वक्त इसको किस तरह से देखा जा रहा है, क्या ओपिनियन है हमारे जो मारूफ माहिर कानून है उनकी। हाफिज़ साहब, पहले मैं आपकी तरफ आऊँगी। ओवरऑल मुझे ज़रा बताइएगा, अच्छा अगर आप मुझे क्विकली इसका पस मंज़र भी थोड़ा सा बता दीजिएगा कि ताकि ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएँ। आज का ये फैसला है उस पस मंज़र में कितना अहम है? देखिए, गुज़िश्ता चीफ जस्टिस के दौर में ये फ़ैसला आया था और इसमें अहम बात ये थी कि चीफ जस्टिस साहब ने ये जब ये फ़ैसला लिखा था, जब ये ताहयात नाअहली लागू की थी जी, उसके बाद उन्होंने एक दूसरे ही केस में अपने लिखे हुए फ़ैसले की नफ़ी की थी और कहा था कि ताहयात नाअहली एक काला कानून है। सही, खुद ही उसको बदल दिया था और लेकिन उन्होंने ये ख़त्म नहीं की थी। अब ये ताहयात नाअहली वाला मामला जो है वो चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट में अपील आई थी, हालांकि इस पर रिव्यू पिटीशन भी खारिज हो चुकी थी पिछले दौर में। ठीक है, अब ये इस केस पर ये सवाल ये आ गया था कि आइन में कहीं भी ताहयात नाअहली का जिक्र नहीं है, जबकि एक पार्लियामेंट जो है कानून बना चुकी है कि ताहयात नाअहली का मतलब 5 साल के लिए नाअहली होगी। अब इसमें एक तज़ाद पैदा हो गया था, एक इब्हाम पैदा हो गया था कि कानून जो है वो कुछ कह रहा है और यही वजह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसले की तरफ बढ़ी है और मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशंस आती रही हैं इस समाअत के दौरान, उसमें उन्होंने पार्लियामेंट की विजडम को चैलेंज करने वालों से ये सवाल किया था कि 4-5 आदमी, 4-5 जेंटलमैन जो हैं, क्या उनकी विजडम बड़ी हो सकती है आप 342 अरकान की विजडम से? तो ये एक सवाल था। दूसरा इसमें जो इम्पोर्टेंट बात ये थी कि अदालती फैसले की वजह से पॉलिटिकल जो नैरेटिव है वो भी चेंज होता रहा है कि एक शख्स जो कि जिसको ताहयात नाअहल करार दिया जा रहा है वो सियासत से। अच्छा हाफिज़ साहब, अगर आप मुझे इजाजत दें मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। हाफिज़ एहसान अहमद खोकर साहब ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, माहिर कानून है, हम उनसे समझ लेते हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब आपके वक्त का। मुझे ये बताइएगा, आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली का फैसला आज वापस ले लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, क्या राय है आपकी? और ओवरऑल जो तमाम हल्के हैं, ख़ास तौर पर जो माहिर कानून हैं, वो उसको किस तरह से देख रहे हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। पाकिस्तान के अंदर आर्टिकल 62 जो है वो कभी भी डिबेट के अंदर इतना नहीं रहा। ये सारा प्रॉब्लम जो था ये स्टार्ट हुआ 62 की इंटरप्रिटेशन के अंदर, जब जनरल मुशर्रफ ने 2002 के अंदर बीए ग्रेजुएट्स जो थी उनकी शर्त मस्ट की कि अगर आप पाकिस्तान के इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर जाना चाहते हैं, चाहे सेनेट है, नेशनल असेंबली है, प्रोविंशियल असेंबली है, तो आपको कम से कम बीए होना चाहिए। और ये वो चीज़ थी जिसकी बुनियाद के ऊपर एक कंट्रोवर्सी जो है वो स्टार्ट हुई। कुछ लोगों ने अपनी बोगस जो है वो क्रेडेंशियल्स बनाए, गलत जो है डिक्लेरेशंस दिए, किसी ने मदरसे की सनद ले ली, किसी ने अनऑथोराइज्ड यूनिवर्सिटी की सनद ले ली। तो ये सारी चीज़ें चलती चलाती जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर गई, और पहली जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आई वो 2008 के अंदर आया कि जिन्होंने ये डिक्लेरेशंस दिए हुए थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इन सारों के खिलाफ FIR दर्ज करें, और उन्हें जो था उन सीटों से कहा कि ये डिस्क्वालीफाई बनते हैं 62(1)(f) के अंदर। क्योंकि 62(1)(f) जो था ये 73 के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये 1985 के अंदर आया। और उसके अंदर जब आया जनरल ज़ियाउल हक दौर के अंदर, तो उसके अंदर ये कहा गया कि कोई भी शख्स अगर पाकिस्तान के इलेक्टोरल प्रोसेस में जाना चाहता है तो उसे सादिक और अमीन और गुड कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसको 18वीं तरमीम के अंदर मेंटेन किया गया। अब उसके बाद ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मुख्तलिफ कॉन्ट्रडिक्शन जो थी वो स्टार्ट हुई इंटरप्रिटेशन 62(1)(f) के अंदर। वो 2013 के अंदर कभी कहा गया कि डिस्क्वालीफाई है, 2015 के अंदर उसको ले लिया गया कि जी गुड इंटेंशन होनी चाहिए। 2017 के अंदर जो था वो एक प्राइम मिनिस्टर 62(1)(f) के अंदर चले गए। 2018 के अंदर उसी बुनियाद के ऊपर ख्वाजा आसिफ जो था उनका अकामा ठीक कर दिया गया और वो क्वालिफाई कर दिए गए। उसी तरह 2018 के अंदर जो था ये समीउल्लाह बलोच की जजमेंट आई, जिसके अंदर ये कहा गया कि जितनी देर तक कोर्ट ऑफ लॉ का डिक्लेरेशन मौजूद है उतनी देर तक वो शख्स डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। फिर उसके बाद 2020 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की एक अल्लाह भाइयों की जजमेंट आई, सुप्रीम कोर्ट ने 62(1)(f) की डिफरेंट इंटरप्रिटेशन की। और 2023 के अंदर जब फैसल वाडा का केस आया तो वही जज साहब जिन्होंने वो जजमेंट्स लिखी हुई थी उन्होंने 62(1)(f) की इंटरप्रिटेशन ये की कि अगर कोई शख्स जो है वो अपने आप को रिमोर्स कर लेता है, रिपेंटेंस कर लेता है, पछतावा कर लेता है, माफी मांग लेता है, तो उसको लाइफ टाइम नहीं होना चाहिए, उसको उस टर्म की हद तक कर दें। तो ये जो सारी एनॉमलीज पिछले 15 साल से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज 7 पॉइंट्स के ऊपर एड्रेस किया है। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये डिक्लेयर किया है कि डिस्क्वालीफाई करना ये पार्लियामेंट का काम है और इसकी तशरीह करना हमारा काम है। हम ये नहीं कह सकते कि इसकी मियाद इतनी होनी चाहिए। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी को माना है कि हमारा काम कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करना है। री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का काम नहीं है। तीसरा जो है, जो अभी रिसेंटली प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर आया और सुप्रीम कोर्ट ने जो उनके लिए लेजिस्लेशन पार्लियामेंट ने की और आर्टिकल 184(3) के नीचे एक अपील प्रोवाइड की गई। और ये जो कंट्रोवर्सी चल रही थी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पीरियड का जिक्र नहीं है तो किस तरह बगैर अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन किए हुए सेक्शन 232 की अमेंड की जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले बात को मानते हुए कहा कि ये लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी है, पार्लियामेंट का काम ये है कि अगर कोर्ट ऑफ लॉ के डिक्लेरेशंस का उसने टेन्योर कितना करना है। फिर ये कहा कि अगर आर्टिकल 17 के अंदर अगर किसी शख्स का हक है कि वो जाके फैसला करे कि उसने इलेक्शन लड़ना है या नहीं लड़ना, तो उसकी जो फर्स्ट विंडो है उसकी राइट्स की या सादिक या अमीन या गुड कैरेक्टर की, ये उन वोटर्स का काम है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का काम ये डिटरमिन नहीं है। तो ये सारी चीजें जो आई हैं, मैं ये समझता हूँ कि जो एक कंट्रोवर्सी चल रही थी, एक एनॉमली थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, अब वो वक्त आ गया था कि जब हम 2024 के इलेक्शन में जा रहे थे, उसको बड़ा प्रिसाइजली राइटली डिक्लेयर करके अपनी जो इंटरप्रिटेशन थी या पावर्स थी उसको एक्सीडिंग ऑफ जुरिसडिक्शन जो हुआ था उसको रिट्रीव किया है, उसको माना है। पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को उन्होंने दूसरी तरफ माना है। और एक जो एनॉमलीज चल रही थी सुप्रीम कोर्ट की डिफरेंट जजमेंट्स की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको रिकंसाइल किया है और रिकंसाइल करके कहा ये हमारा काम नहीं है। आप ये कह रहे हैं आसान अल्फाज में, अब ये भी कहा गया कि आइंदा जो है, अब आज का जो फैसला आया है बहुत क्लियर हो गई हैं चीज़ें, तो अब ये समझा जाए कि आइंदा किसी सियासतदान की ताहयात नाअहली नहीं होगी।
نہیں وہ تو یہ آ گیا کہ جب سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا اس چیز کے اندر کہ ہم نے اپنی ججمنٹ کو اوور رول کر رہی ہے، اور سپریم کورٹ بڑی اسٹرانگ ریزنز ہوتی ہیں جنرلی، سپریم کورٹ آف پاکستان اپنی ججمنٹ کو اوور رول نہیں کرتی، لیکن یہ ایک ایسی ججمنٹ تھی جب اس نے نہ صرف اوور رول کری ہے بلکہ پارلیمنٹ کی لیجسلیٹو کمپیٹنسی کو مانا ہے. اور ریسنٹ ٹائمز کے اندر آپ کو کوئی ایگزامپل نہیں ملتی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اپنی ججمنٹ کو اوور رول کرے. تو یہ بھی بڑا ایک اچھا سگنل ہے اس چیز کا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سمجھتی ہے اس چیز کے اندر جہاں سے ہم سے غلطی ہوئی ہے یا ہم نے ایکسیڈنگ آف جورسڈکشن کیا ہے یا پارلیمنٹ کے ڈومین کے اندر گئے ہیں، اگر ہم اس کو واپس کر لیں یا اس کو اس کے مطابق چلائیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس کا کریڈٹ دینا چاہیے، اسپیشلی چیف جسٹس کو دینا چاہیے کہ انہوں نے ریئلائز کیا، لارجر بینچ بنایا، اور یہ جو کانسٹیٹیوشنل کانٹروورسی تھی اس کو انہوں نے ایڈریس کر کے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو اپنی ججمنٹس تھی اس غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے اوور رول کر کے ایک لیجسلیٹو کمپیٹنسی اور سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے اوپر ایک بہت اچھا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج دیا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ حافظ احسان. احمد کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ماہر قانون ہے. ہمایوں صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. بڑی زبردست طریقے سے انہوں نے اس کو ہمیں بتایا ہے، واضح کیا ہے کہ بڑی سادہ آسان الفاظ میں ایک تو پارلیمنٹ کی جو سپریمیسی ہے اس کو واضح کر دیا گیا ہے، کلیئر کیا گیا ہے، اس کو سپیس دی گئی ہے. اور یہ جو فیصلہ ہے یہ بھی ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھا، اور انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اپنے پہلے دیے ہوئے فیصلے کو انہوں نے اس کو اب زیادہ بہتر انداز میں پیش کیا ہے اور اس کو تبدیل کیا. جی دیکھیں، یہ جو لیگل پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے آج، یہ بڑا ایک اچھا جو ہے وہ ہم نے دیکھا. اور اس میں ہم اکثر آپ کے پروگرام میں یہ بات کرتے ہیں کہ سیپریشن آف پاور کا کانسیپٹ یہ ہے کہ لیجسلیشن کا اور جو ہے عدلیہ کا جو ہے ایک ڈیفرنٹ رول ہے، وہ صرف انٹرپریٹیشن کا. اور آج بھی ابھی حافظ صاحب نے اس سے پہلے کہہ رہے تھے اور حافظ احسان صاحب نے جو بتایا کہ اختیار قانون سازی کا جو ہے جوڈیشری کے پاس نہیں ہے، پارلیمنٹ کے پاس جوڈیشری اس کو انٹرپریٹ کر سکتی ہے. اور پھر یہ دیکھیں، یہ 5 ممبر بینچ کا فیصلہ تھا، آج 7 ممبر بینچ نے اس کو ریویو کیا. تو ایک جو پہلے اگر ہم اس کو کہیں کہ غلطی ہوئی تھی یا غلط فیصلہ سمجھا گیا تھا، اور اس کی تو آج کے فیصلے نے اس کو ثابت کر دیا کہ وہ غلط تھا، تو اس کو ریکٹیفائی کیا گیا. یہ اس سائڈ سے بھی ایک بڑی اچھی خبر ہے کہ جوڈیشری بھی جو ہے سیلف کریکشن موڈ کے اندر ہے، جس میں جو پرانے غلط فیصلے ہوئے. آپ کو یاد ہوگا 2017 میں یا 18 میں جب یہ پاناما کیس کا واقعہ ہوا تو اس وقت بھی جو اپوزیشن کے لوگ تھے، اس وقت کی اپوزیشن کے جو پی ایم ایل این کے جو اپوزیشن تھی، ان کا خیال تھا کہ بڑا ویک کیس ہے. اور یہ جو فیصلہ میاں صاحب کی نااہلی کا کیا گیا اور پھر تاحیات نااہلی کا اور پھر جہانگیر ترین جو اس وقت پی ٹی آئی میں تھے، اس وقت یہ ساری باتیں کی جا رہی تھی کہ لیگلی اٹس اے ویری رانگ پریسیڈنٹ اور یہ غلط فیصلہ ہے. لوگوں نے بات کی لیکن انفارچونیٹلی وہ اس وقت ریکٹیفائی نہیں ہوا، دیر آئے درست آئے. یہ بھی ایک بڑی اچھی خبر ہے. لیکن اس سے جو بڑی اچھی خبر ہے آج، اگر آپ فیصلے کے دوران جب ہو رہا تھا تو جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا کہ الیکشن اسکیڈول کا اناؤنس ہو جانا اور پھر 2 بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے جو ہیڈز ہیں ان کے اوپر ایک تلوار ٹنگی ہوئی تھی کہ فیصلہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو اس سے ایک چیز آج یہ کلیئر ہوگی کہ اب الیکشن جو ہے، جو ماحول جو ہم بڑے عرصے سے دیکھ رہے تھے، جو تھوڑا سا ہمیں سرد لگ رہا تھا موسم سردی کی وجہ سے اور بڑی ساری، اب اس میں بڑی گرم جوشی آئے گی. اب جو ہے پی ایم ایل این ایک بڑے کانفیڈنس کے ساتھ دوبارہ آپ کو جو ہے الیکشن کے اندر میدان میں نظر آئے گی اور ایک بھرپور طریقے سے آئے گی. تو یہ ہے ایک تو اس فیصلے کی وجہ سے، بٹ دوسرا یہ ہے کہ جمہوریت کی جو جس کا ہم اکثر کہتے ہیں، لوگ اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ اس کا حسن ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ نے ایک سٹرگل کی، ریزسٹ کیا، اور اس کے نتیجے میں جو ہے جو جوڈیشری ہے اس نے ایک اپنا فیصلہ اپنے آپ کو ریکٹیفائی کیا. تو میرا خیال ہے پاکستان کے اگر ہم پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں اور جمہوریت کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں اور ایک جو پروسیجر یا جو سٹرگل چل رہی تھی، اس میں آج کے فیصلے نے ایک بڑی تقویت دی ہے ڈیموکریسی کو آگے بڑھانے کے لیے. ٹھیک ہے صافی صاحب، آگے چیزیں کس طرح سے چلیں گی وہ بعد میں ہم اس پہ بات کرتے ہیں. پہلے آج کے فیصلے کے حوالے سے مجھے بتائیے گا کتنا اہم فیصلہ ہے یہ آپ کی نظر میں، اور ہمارے جمہوری نظام کو مضبوط کرنے کے لیے اور سیاستدانوں کے حوالے سے جس قسم کی چیزیں کنفیوژن کی بنا پہ ہم دیکھ رہے تھے، جو خبریں آ رہی تھی، جو فیصلے کیے گئے تھے، بڑی عجیب سی سچویشن تھی، اب وہ چیزیں کلیئر ہو گئیں، قدرے بہتر ہو گئی ساری صورتحال. شکریہ ناہید. ایک تو ہمیں زیادہ پتہ تو اس وقت چلے گا جب تفصیلی فیصلہ آئے گا کہ کن بنیادوں پہ سپریم کورٹ نے اپنی ہی ایک فیصلے کو کالعدم قرار دیا ہے، تو صورتحال مزید واضح ہو جائے گی. لیکن ایک بات تو سارے پینلسٹ اس بات پہ متفق ہے کہ اس فیصلے کے نتیجے میں سیاسی استحکام کی ایک کیفیت پیدا ہوگی. جو ہم الیکشن کے بالکل قریب پہنچے ہیں عام انتخابات کے حوالے سے،
جو ایک غیر یقینی کی صورتحال کچھ حلقے پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان حلقوں کو مایوسی ہوگی اور اس سے یقینی طور پر پاکستان کا جمہوری اور پارلیمانی نظام اس کو تقویت حاصل ہوگی۔ آج چیف جسٹس صاحب نے بذات خود اس بات کی نشاندہی کی اور یہ کہا کہ آئین کو لوگوں کے لیے آسان بنانا چاہیے، آئین کو کمپلیکیٹڈ اور متنازع نہیں بنانا چاہیے، اور یہ ان کا یہ بھی اشارہ تھا کہ دیکھیں 73 میں جب متفقہ آئین پاکستان تشکیل دیا گیا تھا تو وہ لوگ زیادہ دانشمندانہ طور پہ فیصلوں کے قابل تھے، اور آپ جانتی ہیں کہ آئین کے ساتھ جو کھیلنا تھا وہ ایوب خان کے دور سے شروع ہوا تھا، لیکن پھر 73 کے آئین نے بہت ساری چیزوں کو سیٹل کر دیا تھا۔ بعد ازاں اس قسم کے ایسے آرٹیکل شامل کیے گئے جو کبھی عامروں نے کی، کبھی پارلیمان نے اپنی غیر دانشمندانہ طریقے سے، جو اس میں کچھ لوگ یا کچھ حلقوں کو فائدہ پہنچانے کی جو کوششیں کی گئی تھی، اس کے نتائج پھر انہی سیاستدانوں نے خود بھی بھگتے ہیں۔ بالکل۔ لیکن آج کے فیصلے سے کم از کم یہ ضرور ہوا ہے کہ ایک تو پارلیمان کی وقت کو تسلیم کیا گیا ہے، اور جو حال ہی میں الیکشن پارلیمان نے جو ترمیمی ایکٹ پاس کیا تھا انتخابات کے حوالے سے، اس میں 5 سال کی جو میکسیمم سزا ہے اس سزا کی قانون سازی کو تسلیم کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا اقدام ہے، اس کا پاکستان کی سیاست پہ بہت دور رس اثرات پڑیں گے، اور آج چیف جسٹس صاحب نے اپنے معزز جو ماضی کے کچھ جج صاحبان تھے، اشاروں کے نایوں میں ان کی سیاسی ٹلٹ یا ان کی جو آئین کی غلط انٹرپریٹیشن کی گئی تھی یا قانون کی جو غلط تشریح اس ان ادوار میں ہوئی تھی، ان کی جانب اشارہ کیا، اور یہ بہت بڑے دل اور گردے والی بات ہے کہ کسی ادارے کا سربراہ خود اپنے ادارے کے فیصلوں پہ تنقید بھی کر رہا ہے اور اس کو درست بھی کر رہا ہے۔ اور ایک دوسرا تاثر سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے ہمیں یہ ملے گا کہ یہاں پہ روایت تو یہ ہے کہ ہر شخص اور ہر ادارہ اپنا صحن وسیع کرنا چاہتا ہے۔ یہ واحد سپریم کورٹ نے جو آج فیصلہ دیا ہے، انہوں نے اپنی جورسڈکشن کو قانون اور آئین کے دائرے میں رکھتے ہوئے پارلیمان کی سپریمیسی کو تسلیم کیا ہے۔ تو پاکستان کی پارلیمانی اور آئینی تاریخ کے لیے واقعی تاریخی دن ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا حافظ صاحب اب آگے بڑھتے ہیں، بہت اہم فیصلہ ہے، تاریخی فیصلہ اس کو کہا جا سکتا ہے جو آج آیا ہے۔ اب آگے آپ کو چیزیں کس طرح سے سیاسی طور پر کیا منظرنامہ نظر آ رہا ہے؟ کون سے نئے چہرے، نئے لوگ اب ہمیں نظر آئیں گے جو پہلے کچھ کنفیوژن کا شکار تھے، چیزیں کلیئر نہیں تھیں، اب کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں آج سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اس میں ایک بات تو یہ بھی طے کر دی ہے کہ ٹرائکاٹمی آف پاور جو ہے، یعنی اداروں کے درمیان اختیارات کی تقسیم بہت واضح انداز میں آج بیان ہو گئی ہے کہ پارلیمنٹ کا کیا اختیار ہے، عدلیہ کا کیا اختیار ہے، حکومت کیا ہے، اور حکومتی ادارے جو ہیں اور ریاست کے جو ادارے ہیں وہ کیا ہیں۔ تو اس میں یہی انہوں نے کہا ہے کہ آئین کی حدود جو ہیں وہ اس پر عمل درآمد بہت لازمی امر ہے تاکہ ملکی اور ریاست جو ہے وہ اپنے انتظام کو بخوبی انداز سے آگے بڑھا سکے۔ ایک تو یہ طے ہوا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ الیکشن کے حوالے سے ابہام بہت سے دور ہو گئے ہیں۔ الیکشن میں انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جن کی تاحیات نااہلی چل رہی تھی وہ تاحیات نااہلی ختم ہو گئی ہے۔ ایک کنفیوژن تھا، وہ کنفیوژن بھی ختم ہو گیا ہے کہ پارلیمنٹ کا قانون جو ہے وہ چلے گا یا سپریم کورٹ کا فیصلہ چلے گا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا، دیکھیں یہ دوسرا فیصلہ ہے، اس سے پہلے سپریم کورٹ نے، چیف جسٹس صاحب نے ایک اور فیصلہ کیا تھا جس کے تحت پارلیمنٹ نے ایک قانون منظور کیا تھا کہ جس میں سپریم کورٹ پروسیجر ایکٹ، جس کے تحت جو ہے وہ ایک 3 رکنی کمیٹی بنائی گئی تھی سینئر ججوں کی، اور وہ فیصلہ کرتی تھی کہ بینچ جو ہے وہ 3 رکنی ہوگا، 5 رکنی، 10 رکنی، جتنا بھی ہوگا۔ تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے اس پر بھی عمل کیا، اور حالانکہ کچھ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ یہ ختم ہونا چاہیے کیونکہ اس کو چیلنج کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کی جو پارلیمنٹ کی دانش جو ہے، بالکل انہوں نے اس کو بھی تسلیم کیا اور اس پر عمل بھی ہو رہا ہے۔ انہوں نے ساتھ ہی یہ کہہ دیا تھا کہ پارلیمنٹ کی اجتماعی دانش جو ہے اس کو قبول کیا جانا چاہیے۔ یعنی دیکھیں چیف جسٹس صاحب خود گئے پارلیمنٹ میں اور انہوں نے وہاں ایڈریس کیا ہے، اور انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ پارلیمنٹ کی بالادستی جو ہے اس کو ہر ادارہ جو ہے تسلیم کرے۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ ادارے جو ہیں وہ اپنی آئینی حدود کے اندر رہ کر
فیصلے کریں اور کام کریں. اس سے ریاست کا جو ہے ماحول وہ بدلے گا اور عام آدمی کی جو زندگی ہے وہ آسان ہوگی اور انہیں سہولتیں ملیں گی. کیونکہ جب ریاستی ادارے مختلف سمت میں چلتے ہیں تو اس کا نقصان جو ہے عوام کو ہوتا ہے. بالکل ایسے تو ہی ہے، یہ اس فیصلے سے ایک نہ صرف الیکشن کا ابہام دور ہوا ہے بلکہ آئین اور قانون کے درمیان جو تضادات تھے وہ بھی ختم ہو گئے. ختم ہو گئے. ہمایوں صاحب اب الیکشن کا ماحول، اب دیکھیں یہ فیصلہ بہت اہم تھا اور آپ نے جو کہا شاید موسم کی شدت کی وجہ سے، میرا خیال ہے کہ موسم کی شدت نہیں تھی، سرد موسم بھی جب الیکشن اناؤنس ہو جاتے ہیں تو واڑے نہیں آتا ہے. اب آپ کو لگتا ہے کہ ماحول پراپر بنے گا اور جو لوگ اس سے اب فائدہ، نواز شریف صاحب ہیں، ظاہر ہے کہ وہ پہلے بھی پاکستان کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، پھر جہانگیر ترین صاحب ہیں، غالباً اور بھی نام ہوں گے، صافی صاحب زیادہ بہتر طریقے سے بتا پائیں گے، اب وہ ہمیں میدان میں نظر آئیں گے. دیکھیں اس میں جو ایک جو سلور لائننگ ہے اپوزیشن کی اس وقت کی جو بڑی جماعت ہے پی ٹی آئی، اس کو بھی فائدہ ہونا ہے. یہ اکراس دا بورڈ ہوا. ہم بات کر رہے تھے نااہلی کی کہ تا حیات نااہلی، اور کانسٹیٹیوشن میں حافظ صاحب نے اس سے پہلے اپنے انٹروڈکشن میں اس کا ذکر کیا کہ کوئی ایسی شک نہیں تھی جو کہتی تھی کہ تا حیات نااہل کر دیا جائے. وہ ایک انٹرپریٹیشن کی گئی، وہ غلط سمجھی گئی اور آج سپریم کورٹ نے اس کو ریکٹیفائی کیا. تو ایک تو اس چیز کو دیں، بالکل صحیح کہہ رہی ہے، تمام سیاسی جماعتوں کی یہ فتح ہے. فیصلہ نون لیگ کا یا استحکام پاکستان کا یا پیپلز پارٹی کا، یہ سب کے لیے تھا. یہ اٹ واز گڈ فار ڈیموکریسی. سیکنڈ، آج اب الیکشن کا جو ماحول ہمیں جو گرم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا فار سرٹن ریزن، اس میں سیکیورٹی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا بلوچستان اور کے پی کے اندر، اور آج بھی جو ہے وہ واقعات ہوئے. تو اس سینس میں جو ہے، اور ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی صرف اس چیز کے اوپر انتظار میں تھی کہ ان کے جو 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں ان کا کوئی فیصلہ نہیں آ رہا، گو کہ ان کے کاغذات نامزدگی پروویژنلی ایکسیپٹ ہوئے ہوئے تھے. تو اس چیز نے جو ہے نا، جو ایک اسٹیبلٹی جو ہم چاہ رہے تھے کہ ہمارے سسٹم کے اندر اسٹیبلٹی آئے کہ پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ لڑنے کی اس میں ہو اور ان کو کلیئرٹی ہو کہ وہ لڑ سکتی ہیں، اس چیز نے آج اس فیصلے نے بڑی اہمیت کا جو ہے وہ ایک کردار ازیوم کر لیا. سیکنڈ یہ ہے، اب ہمارے ایک انٹرنیشنل اس کے اندر دیکھیں، آرمی چیف بحرین گئے ہوئے ہیں، ہمارے جو ایس آئی ایف سی کے جو واقعات جو ہے اس کے کانفرنسز ہو رہی ہیں، ہم سی پیک کے فیز 2 میں جا رہے ہیں، اور ایک پورا ایک گیمٹ ہے ایک ریلیشن شپ کا. تو اس میں کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جو ہیں ان کی گفتگو آپ مختلف جگہوں پہ لے لیں، یہ ساری چیزیں اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ہم جس اسٹیبلٹی کی کوشش کر رہے تھے، خواہش کر رہے تھے، وہ میرا خیال ہے اس فیصلے کی وجہ سے اب آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گی. اور اگلے 1 ہفتے یا 2 ہفتے کے دوران آپ دیکھیں گی کہ ایک انٹرنیشنل جو ماحول جو تھوڑا سا ہمیں سرد لگ رہا تھا، آج ہم نے بنگلہ دیش کے الیکشن کا بھی وہ دیکھ لیا اور بہت ساری چیزیں ہوگی. ان ساری چیزوں نے یہ بتا دینا ہے، ہم نے ایشیا پیسیفک کے اندر اس دفعہ 1 بلین لوگ ووٹ ڈال رہے ہیں 2024 کے اندر، اور یہ گہما گہمی ہر جگہ پہ، انڈونیشیا سے لے کے انڈیا، بنگلہ دیش، کوریا، اور اس کے بعد پھر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو کہ دنیا کی ایک سپر پاور ہے. تو میرا خیال ہے یہ چیزیں جو ہیں پاکستانی جو لیگل پوائنٹ آف ویو سے جو آپ سوال کر رہی تھی، مجھے بہت خوشی ہوئی اس چیز کے اوپر کہ سپریم کورٹ نے ایک اپنا ہی جو فیصلہ جس کو وہ اپنی دانش میں سمجھ رہے تھے کہ اس میں کچھ کوتاہیاں تھیں، اس کو آج انہوں نے ریکٹیفائی کیا. تو ہمارا وہ جو سیپریشن آف پاور کا جو کانسیپٹ تھا وہ بہتر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ بہت بڑی خوشائن خبر ہے کسی بھی قوم کے لیے، کسی بھی ملک کے لیے. یہ ایک بڑی زبردست بات ہے کہ ہر ادارہ جو ہے وہ دوسرے ادارے کو سپیس بھی دے رہا ہے، اس کی سپریمیسی کو تسلیم بھی کر رہا ہے. صافی صاحب مسکرا رہے تھے، شاید کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بھی ضرور کہیے گا. لیکن میں وہ پھر سیاسی میدان میں جو اس وقت ہمیں گہما گہمی آگے مزید نظر آئے گی، جو منظرنامہ بنے گا، میرا سوال پھر وہی ہے. نہیں، میں تو ایک ہمایوں صاحب کے کچھ ریمارکس جن سے مجھے اتفاق نہیں ہے کہ امریکہ ہی سپر پاور ہے، اب چین بھی سپر پاور ہی ہے. میں اس جانب تھوڑا سا میرے دھیان گئے، چین کی جانب ہمیشہ ترجمانی کرتے رہتے ہیں ہمایوں صاحب، چین کے بارے میں بہت زیادہ معلومات دیتے رہتے ہیں، اس لیے میں اس جانب توجہ گئی. تو 12 لائٹر نوٹ پہ یہ چیزیں تھی. جو فیصلہ ہوا ہے واقعی اس پہ بہت ہی جو ہمارے فیوچر کی جو سیاست ہے اس کا رخ اس کے نتیجے میں ضرور اس میں تبدیلی آئے گی. ایک تو اس فیصلے میں یہ قرار پایا گیا ہے کہ جو سابق چیف جسٹس بندیال صاحب نے جو فیصلہ خاکوانی کیس میں دیا سمیع اللہ چودھری کے حوالے سے، وہ سمیع اللہ بلوچ صاحب کے حوالے سے، وہ فیصلے پہ سپریم کورٹ نے سوالات اٹھائے. اور دوسرا جو ترمیمی ایکٹ تھا
2017 کا جو الیکشن ترمیمی ایکٹ تھا اس پہ جو 5 سال کی میکسیمم سزا کی تجویز دی گئی تھی اس سزا ہی پہ اتفاق کیا ہے. سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے کہ اس سزا پہ پورا پاکستان خوش ہے. یہ چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس تھے کیونکہ اس ایکٹ کو آج تک کسی نے چیلنج ہی نہیں کیا. اور چیف جسٹس صاحب اس سماعت کے دوران بار بار یہ بات کہہ رہے تھے کہ ہم تو تمام سیاسی جماعتوں کو بلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آ کے اگر ہمیں بتایا جائے اگر 5 سال کی نااہلی پہ کسی کو اعتراض ہو تو ہمیں بتا دے, ہمیں سمجھا دے, تو ہم قانون کی روح سے اس کو دیکھ لیں گے اور ان معارضات پہ ہم اپنا فیصلہ دے دیں گے. لیکن کوئی سیاسی جماعت نہیں گئی. آج ایک موقع پہ جب شعیب شاہین صاحب پی ٹی آئی کی ترجمانی کرتے ہوئے جب کڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ ترمیمی ایکٹ جو تھا الیکشن کا وہ چند محسوس افراد کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ ترمیم کی گئی تھی. تو اس کے جواب میں چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہم تو اس پہ بات ہی نہیں کر رہے کیونکہ جب وہ ایکٹ کوئی چیلنج کرے گا وہ مقدمہ جب ہمارے سامنے آئے گا تو تب اس پہ بھی بات ہوگی. اس وقت تو ہم سپریم کورٹ اپنے فیصلہ جو 5 رکنی بینچ نے کیا تھا اس فیصلے کی ریویو میں ہم گئے ہیں, اس فیصلے کو ہم ختم کر رہے ہیں, اس فیصلے کو ہم درست قرار نہیں دے رہے. تو سپریم کورٹ نے ان تمام چیزوں کو ایک سائٹ پہ کر دیا ہے کہ پھر بھی اگر الیکشن ایکٹ کے حوالے سے یا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ فیصلہ جو 5 سال کی نااہلی کا ہے کسی کو نوازنے کے لیے یا کسی کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے کیا ہے تو پھر بھی سپریم کورٹ نے اپنا دروازہ بند نہیں کیا ہے. بہت ساری ایمبیگوٹیز کلیئر کی ہے آج سپریم کورٹ نے. انہوں نے بال جو ہے آنے والی جو نئی کورٹ وہ جو اسمبلی ہے اس کو ڈال دیا کہ آپ فیصلہ کریں کہ اب آپ نے 5 کرنا ہے, 7 کرنا ہے, 10 کرنا ہے. آج کا ان کا جو فیصلہ تھا کہ قانون سازی تو آپ کی ہے نا, وہ پارلیمنٹ ہی کر سکتی ہے. بہت اہم یہ آج کا جو ڈیسیژن ہے سامنے آیا ہے, ایک تاریخی فیصلہ ہے اور اس میں کوئی ایک سیاسی جماعت یا کوئی ایک شخصیت نہیں بلکہ اوور آل تمام سیاسی جماعتوں کے لیے, تمام پاکستان کے سیاستدانوں کے لیے اس میں بہت اچھی خبر ہے اور خیر ہے ان کے لیے. ابھی مجھے ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو کچھ جو سیکیورٹی کی صورتحال کی ہم نے ابھی بھی کسی حد تک بات کی, اس پر ہم بات کریں گے کیا ڈیولپمنٹس ہیں اور سیکیورٹی کے معاملات جو ہیں وہ ابھی تک سنبھل نہیں رہے ہیں, معاملات خراب ہو رہے ہیں, اس پر کیا کیا جا سکتا ہے. ایک بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. سچ کیا ہے اور فریب کیا؟ سچ جاننے کا حق آپ کا بھی ہے اور میرا بھی. کیا کر رہے ہیں ہم سچ کے ساتھ انصاف؟ سچ تو یہ ہے کہ سچ بولنا, سننا اور برداشت کرنا مشکل ہے. کوشش جاری رکھیں گے حقائق سامنے لانے کی اور جھوٹ کا پردہ چاک کرنے کی. پروگرام سچ تو یہ ہے میں دیکھیے سید انوار الحسن کے ساتھ پیر سے جمعرات رات 10:05 پر صرف پی ٹی وی نیوز پر. ہم بات کریں گے سیاست کی. بے وقوف بنانا
वेलकम बैक टू द शो। और नाज़रीन, इस वक्त हम कुछ सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। आज भी एक अफसोसनाक खबर हमारे पास मौजूद है इस हवाले से कि बाजोड़ की तहसील मामुन में पोलियो टीम की सिक्योरिटी के लिए जाने वाली जो गाड़ी है, पुलिस की गाड़ी के करीब धमाका हुआ है और इसके नतीजे में 5 पुलिस एहलकार जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं और 27 अफराद इसमें ज़ख्मी हुए हैं। ये यकीनन एक अफसोसनाक खबर है और इससे पहले भी पोलियो टीम्स के हवाले से जब हम बात करते हैं तो वो इससे महफूज नहीं रही हैं और आज भी यही मामला हुआ है। उससे पहले भी हमने देखा कि 1-2 रोज़ पहले KPK में ज़िला कुरम में गाड़ी और मुसाफिर कोच पर भी फायरिंग की गई। उसके नतीजे में भी सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो इसमें शहीद हुए थे और एक खातून समेत 4 अफराद जो हैं वो इसमें शहीद हुए थे। ये मामला जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी इसकी भरपूर मजम्मत की है और ख़ास तौर पर उन्होंने ये भी कहा है कि पोलियो टीम की हिफाजत पर मामूर जो पुलिस एहलकार हैं और इन पर जो इस किस्म के दहशतगर्द हमले हो रहे हैं, ये किसी सूरत जो है वो काबिल कबूल नहीं है। इसकी सख्त मजम्मत की जाती है और उन्होंने दुआ की है उनके लिए और साथ ही साथ पोलियो वर्कर्स के हवाले से भी उन्होंने बात की है कि उनको भी पूरी कौम जो है वो सलाम पेश करती है कि इन हालात में भी वो अपनी जान को दाव पर लगा कर वो अपने फ़राइज़ जो हैं वो सर अंजाम देते हैं और इससे पहले भी इस किस्म की ख़बरें आती हैं। हमेशा वो बड़े मुश्किल हालात में अपना जो है फ़र्ज़ निभाते हैं। इसके बाद जो सूरत हाल है, ज़रा थोड़ा सा हम अफ़गान सफारतकारी के हवाले से भी बात कर लेते हैं कि दोनों तरफ से जो है वो डेलीगेशंस का तबादला हो रहा है और लेकिन इसके बावजूद सूरत हाल कुछ बेहतर हमें नज़र नहीं आ रही है। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद इस सफारतकारी के नतीजे में कुछ सॉलिड चीज़ें हमें नज़र आएँ और सिक्योरिटी के मामलात हमारे बेहतर हों, लेकिन अभी तक उसमें कुछ पॉजिटिव हमें नज़र नहीं आया है। मैं साफ़ी साहब आपकी तरफ आऊँगी, आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। आप इसको कैसे देख रहे हैं? एक तो ये आज का जो है मामला हुआ, ये जो अटैक हुआ, ज़रा थोड़ा सा हमें बता भी दीजिएगा मोहल्ले वकू वहाँ का कि वहाँ पर जो है किस किस्म के हालात हैं, कैसा इलाका है और इस किस्म के वाक़यात अक्सर होते रहते हैं। पोलियो वर्कर्स के हवाले से भी ऐसी ही ख़बरें हम सुनते हैं। तो ये सारी चीज़ें फिर अफ़गानिस्तान के साथ जिस तरह से हम कोशिशें कर रहे हैं, सफारतकारी आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहा। कुछ आउटकम आपको बेहतर नज़र आया तो हमें बताइएगा, रहनुमाई करें। ज़िला बाजोड़ जो है ये अफ़गानिस्तान के साथ मुल्का इलाका है और ये हमेशा से दहशतगर्दों के निशाने पे ये एरिया रहता है। स्पेशली ये जो मामून तहसील है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी माजी करीब में भी रही है। गुज़श्ता 3 सालों में ये कोई 40-42 हमले मुख्तलिफ यहाँ पे हुए हैं। यहाँ पे बारूदी सुरंगों के धमाके हुए, ख़ुदकश हमले हुए हैं। आपको याद है कि JUI के जो एक कन्वेंशन हुआ था वो भी बाजोड़ एजेंसी में जो हमला हुआ था कन्वेंशन पे, वो भी बाजोड़ एजेंसी में हुआ था। और इस इलाके में स्पेसिफिकली इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये हमें बताती है हमेशा कि ये ISKP के निशाने पे रहता है और कुनड़ और खोस से आने वाली जो दरअंदाजी है उसके नतीजे में ये इलाका अमूमन दहशतगर्दी के ज़िद में रहता है। इसके साथ साथ आप जानती है कि जिस तरह आपने सदा कुरम रोड का जो इंसिडेंट का जिक्र किया जिसमें शहरियों की शहादतें हुई है, मुसलसल सदा कुरम रोड पे भी गुज़श्ता 10-12 दिनों में 4-5 वाक़यात दहशतगर्दी के हुए हैं। वहाँ पे भी हालात ज़्यादा काबू में नहीं है। DI खान में आप जानती है कि मौलाना फजल रहमान साहब के काफ़िले पे फायरिंग हुई। यानी पूरी जो सरहदी पट्टी है वहाँ पे मुसलसल दरअंदाजी और दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस इस हवाले से काफ़ी जो तगोदो में लगी हुई है। और इसी सिलसिले में, इसी तनाजुर में पाकिस्तान ने हमेशा अफ़गानिस्तान से बात की है और पिछले हफ्ते मैं उसको एक मस्बत मूव इसलिए कहना चाहूँगा कि जो अफ़गान वफ़द पाकिस्तान यहाँ पे तशरीफ़ आए थे, जो वफ़द मुल्ला शीरीन गवर्नर कंदहार की सरबराही में इंतहाई अहम शख्सियत है। मुल्ला हिबतुल्लाह के दस्तराज समझे जाते हैं। वहाँ के इंटेलिजेंस और दिफा के तमाम उमूर बिलवास्ता तौर पे वो देखते हैं। माजी में वो मुल्ला उमर के भी इंतहाई करीबी साथियों में शुमार होते हैं, उनकी सिक्योरिटी इंचार्ज रहे हैं। और मुल्ला हिबतुल्लाह के बाद अगर किसी के नाम का सिक्का चलता है पूरे अफ़गानिस्तान में तो मुल्ला शीरीन ही है। तो मैं समझता हूँ कि उनकी ये आमद जो है ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल एक विज़िट था और यहाँ पे भी उनके जो मुतल्लिक़ा ज़िम्मेदार अफराद थे सिक्योरिटी और ख़ारजा पॉलिसी के, उनसे उनकी मुलाकात इंतहाई मस्बत रही है। और उसी तसलसल में अब मौलाना फजल रहमान साहब
کابل میں ہے، ان کے ملا حسن اخند جو عبوری وزیر اعظم ہے ان سے ان کی ملاقات ہو چکی ہے، مولوی کبیر سے ان کی ملاقات ہو چکی ہے، مولوی عبدالحکیم جو چیف جسٹس ہے افغان عبوری حکومت کے، ان سے ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہے، اور ہمیں مثبت وفد کو انتہائی اہمیت دی گئی ہے، اور یہ نکلے گا اس میں سے لگتا ہے بالکل مجھے کافی امید ہے کہ یہ جو آنے والے 2-3 مہینے ہیں ہم یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کا جو ہمیشہ سے ایک دوستی اور بھائی چارے کا جو ایک رشتہ قائم تھا وہ دوبارہ ہم اس ٹریک پہ چلے جائیں گے، اور پاکستان کے جو مطالبات ہے اسپیشلی دراندازی کے حوالے سے، وہاں پہ ٹی ٹی پی کی جو موجودگی ہے، ایس کے پی کی جو موجودگی ہے، اس حوالے سے مثبت اشارے طالبان قیادت کی طرف سے پہلی دفعہ ہمیں مل رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ جو تبادلے ہو رہے، بات چیت ہو رہے، یہ مذاکرات ہو رہے، اس کے دونوں ملک کے لیے مثبت نتائج سامنے آئے۔ الیکشن سے پہلے کچھ لگتا ہے آپ کو کہ ہم ایک اچھے ماحول میں الیکشن کروا پائیں گے؟ فوری طور پہ دیکھیں دہشت گردی کوئی ایسی چیز نہیں ہے ناہید کہ یہ بٹن آف کر کے ہم دہشت گردی کو ختم کر پائیں گے۔ بہت سکیٹرڈ گروپس ہے، 20 سے زائد تنظیمیں ہیں جو معلوم ہے ہمیں، جن کے نام ہمیں معلوم ہے، جو نامعلوم ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ تو فوری طور پہ تو اللہ تعالیٰ اگر خاص کرم فرمائے تو وہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اتنی فوری ریزلٹس کے اگر ہم توقع رکھیں گے تو اپنے آپ کو غلط فہمی میں مبتلا کرنے والی بات ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ وفود کا جو تبادلہ حالیہ دنوں میں ہوا انتہائی اہم اقدامات ہے، اور یہی طریقہ ہے، یہی رستہ ہے قیام امن کی طرف۔ باقی ہمارے پاس اگر ہم طاقت کے ذریعے دونوں طرف سے اگر طاقت اور ایگریشن کا استعمال ہوگا تو میرے خیال میں مسئلہ مزید گمبھیر ہوگا، اور ہمیں نتائج جو ہے مثبت نہیں مل سکتے، مزید ہمارے امن و امان کو نقصان پہنچے گا۔ حافظ صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے اس سفارتکاری سے کیا فائدہ ہونے جا رہا ہے، کتنا اہم ہے؟ فوری جو امپیکٹ ہوا ہے وہ افغان ترجمان کا سٹیٹمنٹ ہے جو بڑا حوصلہ افزا ہے ذبیح اللہ مجاہد کا، جس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ افغان حکومت پاکستانی حکومت اور پاکستانی عوام کا احترام کرتی ہے، اور ہم پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات کے خواہاں ہیں، اور اس کے لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو اس سے ایک آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا مائنڈ سیٹ جو جس کے بارے میں یہ کہا، پاکستان میں ایک عمومی سوچ پائی جاتی تھی کہ شاید افغان جو وہاں پر امارات حکومت ہے اس نے ایک مائنڈ سیٹ بنا رکھا ہے اور وہاں دہشت گرد پناہ لیے ہوئے ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ اب شاید تبدیل ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سفارتی سطح پر وفود کے تبادلے شروع ہو گئے ہیں، اور ایک جو ڈیڈ لاک کی کیفیت تھی وہ ٹوٹ رہی ہے، اور دونوں دیکھیں مسائل جو ہیں وہ بالآخر مکالمے کے ذریعے ہی حل ہوں گے، اور یہ جنگ کے ذریعے حل نہیں ہو سکتے۔ اور یہ پاکستان نے اور افغانستان نے یہ بہتر راستہ اختیار کیا ہے کہ ایک دوسرے کی بات سمجھنے اور ایک دوسرے کی بات پر عمل کرنے کی جو ایک راستہ اپنایا ہے، وہ اس کے نتیجے میں نہ صرف پاکستان اور افغانستان کے حالات بہتر ہوں گے بلکہ اس کا امپیکٹ پورے خطے پر ہوگا، پورے خطے کی سیکورٹی جو ہے اس کا ماحول تبدیل ہو سکتا ہے۔ اس کا دیکھیں یہ جو، لیکن اس کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ پاکستان میں دہشت گردی جو ہے اس کے خطرات بڑھ رہے ہیں، اور دہشت گردی جو ہے وہ سر اٹھا رہی ہے۔ یہ اس کے پیچھے ایک اور سوچ ہے کہ پاکستان میں ایک تو یہ ہے کہ سیاسی استحکام، معاشی استحکام کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں، اور تیسرا جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے پاکستان کے الیکشن، کہ الیکشن کا ماحول بن رہا ہے، لوگوں میں خوف و ہراس پیدا کرنے کے لیے اس قسم کی یہ جو کاروائیاں ہو رہی دہشت گردی کی، یہ ان کا یہ خیال ہے کہ شاید پاکستانی قوم جو ہے پیچھے ہٹ جائے گی۔ لیکن جس طرح سے آج پرائم منسٹر نگران کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے، اسپیکر نے، چیئرمین سینٹ، پاکستان کی پوری قیادت بولی ہے جو باجوڑ میں حملہ ہوا، دیکھیں یہ حملے بڑے تسلسل کے ساتھ ہو رہے ہیں، بڑے تسلسل، اور اب جو ہے پہلے اسکول ٹارگٹ تھے اور اب جو ہیں وہ مسافر گاڑیاں ٹارگٹ ہیں، اور سیکورٹی فورسز اس سے پہلے بھی ہم یہ دیکھ رہے تھے، دیکھیں قربانیاں جو ہے وہ تو دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ جو ہے پاکستانی قوم جو ہے اس منفی جو ایک لہر چلی ہے اس پر قابو پا لے۔ ٹھیک ہے، یو ٹیک آن اٹ ہمایوں صاحب۔ دیکھیں بڑا کمپلیکس یہ سیناریو ہے جس میں گورنمنٹ آف پاکستان، آرمی، ایئر فورس، نیوی اور ہمارے لا انفورسمنٹ کے، پولیس کے، انٹیلیجنس کے ادارے، ان کی ایک اپنی ایفرٹ اور وہ جاری ہے، اور اس کے ساتھ جو پولیٹیکل، ابھی رشید صاحب نے بات کی، ہمارے وفود جا رہے ہیں، پھر ہم نے ٹریک 2 بہت سارے جو ہے وہ کیے، اور اچھا ٹرسٹ ڈیفیسٹ کچھ کم ہو پائے گا؟ میرا خیال ہے بہت امپورٹنٹ ہے اس موقع پر۔ دیکھیں میں بینگ این آپٹیمسٹ، جس طرح انہوں نے ذکر کیا، اور جو پچھلے ایک مہینے سے جو 2-3 ڈیلیگیشن کا تبادلہ ہوا،
اس سے بظاہر ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ ہائیسٹ لیول پہ جو ہے سینئر موسٹ جو لیڈرشپس ہیں ان کا آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، اور پھر بڑے فورمز کے اوپر بھی ہو رہی ہے جو انٹرنیشنل فورمز ہیں. اس سے لگتا یہ ہے کہ ریئلائزیشن ہے دوسری سائڈ پہ بھی جو انٹرم سیٹ اپ ہے افغانستان میں. اب ہمارے ہاں الیکشن کا جو ہے وہ اس وقت موسم ہے. دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک اکنامک ریوائول کی جو جنگ لڑ رہے تھے اس میں بھی ہمیں کچھ کامیابیاں انیشل ملنا شروع ہو گئیں. ہم نے SIFC کے ذریعے اپنے دوست ممالک سے انویسٹمنٹ کی باتیں کی، ہم نے پروجیکٹ آئیڈینٹیفائی کی اور اس کے اوپر ہم اب انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں. تو اس میں لگ یہی رہا ہے کہ جو پازیٹیو فورسز ہیں وہ تو کام کر رہی ہیں، جو نیگیٹو فورسز ہیں وہ اس سے زیادہ کام کر رہی وہ ہیں. اپنی جگہ کام کر رہی ہیں، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اب کچھ برف پگھلنے لگی ہے اور لگتا ہے کہ کچھ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کم ہوگا اور آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ معاملات افغانستان کے ساتھ ہماری سیکیورٹی کے بہتر ہوں. آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ پروگرام میں میرے ساتھ دینے کے لیے، اور اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہو گیا، آپ سے اجازت چاہیں گے. کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.